الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم ولا تكن الخامس فتهلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: حامل القرآن رأية الإسلام، فمن أكرمه فقد أكرمني ومن أهانه فعليه لعنة الله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اذاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اذاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اے سرزمین اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا. معزز ناظرین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، 24واں روزہ 16 اپریل 2023 کی رات ہے. رات کے تقریباً 10 بجے ہیں. ہم اور آپ رحمانی مسجد کھجوری کے اندر موجود ہیں. ختم قرآن کا موقع ہے. قرآن پاک کی تکمیل تراویح کے اندر آج ہوئی ہے. تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ قرآن پاک کی عظمت اور قرآن والا جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے اس کی عظمت پر کچھ روشنی ڈالوں، کیونکہ مجلس کی مناسبت سے اگر گفتگو اور بات چیت ہو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے، اس حدیث پر تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ حافظ قرآن کا کتنا بڑا مقام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے حافظ قرآن کو کس انعام سے نوازا ہے. آج بھلے ہی ہمارے دلوں میں ان حفاظ کی، ان علماء کی، ان اماموں کی، ان مؤذنین کی قدر نہ ہو، لیکن جب ہماری یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہم قبر کی تنہائیوں میں چلے جائیں گے اور یہ دنیا فنا ہو کر جب دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو، اس دنیا کے لوگوں کو زندہ کر کے اپنی عدالت میں حشر کے میدان میں اکٹھا کریں گے
اس وقت ہمیں ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا احساس ہوگا کہ یقیناً یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قراء، یہ امام، یہ مؤذنین، یہ محدثین، ان کا کتنا اعلیٰ مقام ہے، ہم تو بڑی غفلت اور لاپرواہی میں رہ گئے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کونو عالمن، ذرا غور سے سننے کی بات ہے، توجہ ہے آپ کی، سو تو نہیں رہے؟ آج تو ویسے بھی جاگنے کی رات ہے، جاگتے تو روزانہ ہیں آپ، جب سے رمضان شروع ہوئے ہیں آپ میں سے کوئی نہیں سویا ہے، سب جاگے ہیں۔ یہ الگ بات ہے آپ نے کرکٹ کھیلا ہے، بیڈمنٹن کھیلا ہے، یہ الگ بات ہے آپ نے گیم کھیلا ہے، لیکن جاگے ضرور ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد میں رات گزاری ہے، لیکن میں اب امید کرتا ہوں کہ آج سے کم سے کم آپ 4-5 راتیں جاگ کر گزاریں گے اور اللہ کی محبت میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کونو عالمن، تم عالم بنو۔ کیا فرمایا؟ تم عالم بنو۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، کیوں؟ کیونکہ سب اگر عالم بن جائیں گے تو مسئلہ کون پوچھے گا؟ لیکن آپ کو بتا دوں ایک بات، تعجب ہوگا، ہماری رحمانی مسجد کے اطراف میں سارے عالم ہیں ماشاءاللہ، اور بلکہ عالم نہیں مفتی صاحب ہیں سارے، الحمدللہ۔ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں ایسی مسجد میں امامت کر رہا ہوں کہ جہاں اطراف میں ایک بھی غیر عالم ہے ہی نہیں، سب ماشاءاللہ مفتی صاحب ہیں۔ اور بڑی میں یقین کے ساتھ کر رہا ہوں، مذاق والی بات نہیں ہے، آپ کو یار ہنسی آ رہی ہے، کیوں؟ میرے پاس دلیل ہے۔ کل 17 اپریل ہے، مجھے پورے 5 سال ہو جائیں گے اس مسجد میں۔ 17 اپریل 2018 کو میں نے امامت کی 4تھی پاری یہاں سے شروع کری تھی، اور یہ لاسٹ پاری ہے، کب تک چلتی ہے تب تک آؤٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے 4تھی پاری شروع کری تھی اور اس وقت سے آج تک شاید کہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے 50 لوگ بھی نہیں آئے ہوئے، تو مفتی صاحب عالم ہے جبھی تو، اس کا مطلب نہ تو کسی کی نماز میں کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ کاروبار میں کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ وطر کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، جبھی تو معلوم نہیں کرنے آتے۔ اس کا مطلب یا تو غلطی نہیں ہوتی ہے، یا تو بھائی سب کے سب جنید بغدادی ہیں، سب اللہ کے ولی ہیں بالکل اس محلے کے اندر، کسی سے کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یا پھر سب کے سب عالم ہیں، سب کے پاس اتنے مسائل کا علم ہے کہ ہم جیسے مفتیوں کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیونکہ میں نے اور بھی مسجدوں میں امامت کری ہے کہ وہاں عصر کے بعد عام طور پر مزاج یہ تھا لوگوں، عصر کے بعد مغرب بعد لوگ لگاتار آتے رہتے، کبھی کوئی آ رہا، کبھی کوئی آ رہا، کوئی ذرا سے نوجوان لڑکے 12 13 14 سال کے لڑکے کی جہاز ہم نے نماز پڑھی تھی، ایسے ہو گیا ہم نے تحیات میں نہیں بیٹھ پائے، یا تحیات کے بعد ہم نے یہ پڑھ دیا، سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے یہ پڑھ دیا، کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عصر کے بعد میں مصلی پر ہی بیٹھا رہ جاتا تھا، مغرب وہیں ہو جاتی تھی، کوئی نہ کوئی بیک ٹو بیک لوگ آتے رہتے تھے، اور یہاں الحمدللہ اتنا سکون ہے کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ تو اب 2 باتیں ہیں، یا تو یہاں کے لوگ اتنے نیک، اتنے صالح ہیں، اتنے دیندار ہیں، اتنے حافظے کے مضبوط ہیں، نہ کہ ان کی نماز میں غلطی ہوتی، کسی چیز میں کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، یا پھر اتنے بڑے عالم ہیں کہ مسائل کا اتنا علم ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ لوگ کر لینا کہ اس میں کون سی ایک بات ہے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کونو عالمن، آپ کیا بنے؟ عالم بنے۔ اور ظاہر سی بات ہے سب عالم نہیں بن سکتے، یہ الگ بات ہے، ہمارے محلے میں سب عالم ہے، الگ معاملہ ہے۔ او متعلمن، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اگر آپ عالم نہ بن پائیں تو متعلم بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ متعلم سمجھتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ، شاگرد، یعنی آپ کسی عالم کے شاگرد بن جائیں۔ اور یقینی بات ہے ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، اللہ کا نظام ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم عالم نہ او کے ذریعے سے، او مانے یا، جیسے انگلش میں اور کا ورڈ آتا ہے، اردو میں یا بولتے ہیں، یعنی کہ عالم بنو اور متعلم بنو، تو عالم بھی بنو متعلم بنو، کونو عالمن، تم عالم بنو، او متعلمن، اور اگر عالم نہ بن پاؤ تو کم سے کم کسی عالم کے شاگرد بن جاؤ، عالم سے سیکھنے والے بن جاؤ۔ اب ہو سکتا ہے ہر بندہ نہ تو عالم بن سکتا اور ہر بندہ عالم کا شاگرد بھی نہیں بن سکتا ہے، ہر بندہ عالم کا شاگرد بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ اب اس کے لیے عالم کے بعد جانا بھی پڑے گا، ان کے بعد اٹھنا بیٹھنا بھی پڑے گا، آدھا پون گھنٹہ ان کو دینا بھی پڑے گا، جبھی تو آپ کچھ سیکھیں گے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا بغیر جائے آپ کے پاس کچھ سلسلہ ہو جائے۔ آن لائن میں پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا۔ تو
اب یہ بھی پتا تھا کہ ہر بندہ متعلم بھی نہیں بن سکتا، عالم کا شاگرد بھی نہیں بن سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او مستمعا، چلو بھائی عالم نہیں بن سکتے، عالم کے شاگرد نہیں بن سکتے، عالم کی بات سننے والے بن جاؤ۔ یہ تو کیونکہ ہفتے میں ایک جمعہ ہوتا ہے، جمعے میں تو آ کر کم سے کم امام کی بات، عالم کی بات سن ہی لو۔ آپ عالم نہیں بن سکتے، 8-10 سال لگا کر، 15 سال لگا کر آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ روزانہ کسی عالم کو نہیں دے سکتے، اس کے شاگرد نہیں بن سکتے، تو تیسرا درجہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کیا بنو؟ او مستمعا، عالم کی بات سننے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی پاسبل نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، بیچارے جمعے کے دن آتے ہیں، بالکل جیسے امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے، جب انٹری کریں گے اور جیسے ہی سلام پھرے گا ایسے بھاگیں گے کہ جیسے کوئی پکڑ لے گا، بٹھا لے گا کہ بھائی کچھ دینا ہے تمہیں۔ ایسا میں دیکھتا ہوں جمعے کے دن جیسے ہی خطبہ شروع ہوگا، کھڑا ہوگا تو لوگ انٹری کریں گے، دھڑا دھڑا انٹری کریں گے، جیسے خطبہ مؤذن اذان دے گا، اور جیسے ہی سلام پھرے گا اتنی تیزی میں چپل اٹھا کے بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے یا کوئی پکڑ لے گا، بٹھا لے گا کہ بھائی اب تمہیں جانے نہیں دیں گے، بس بڑے دن کے بعد ملے ہو ہیں، جن کو میں نے ڈھونڈا گلی گلی وہ مسجد میں ملے ہیں، تو اس لیے کوئی بٹھا لے گا، تو بھائی اس طرح بھاگتے ہیں۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ عالم نہیں بن سکتے، عالم کے شاگرد نہیں بن سکتے، عالم کی بات سننے والے نہیں بن سکتے، تو اب کیا بنیں گے؟ او محب اللہ۔ چوتھا مرتبہ بھی رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہا؟ کم سے کم یہ بھیا اتنا تو کر ہی لینا، عالم سے محبت کرنے والے بن جانا، اتنا تو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بھائی عالم نہیں بن سکتے، عالم کے شاگرد نہیں بن سکتے کیونکہ ٹائم نہیں ہے، لائف بہت زیادہ بزی ہے، عالم کی بات سننے والے بھی نہیں بن سکتے کیونکہ ویکلی چھٹی بھی نہیں ملتی ہے، 5 منٹ کا ٹائم ملتا ہے، اس میں 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، اب عالم کی بات کہاں سے سنیں گے؟ کیونکہ دیکھا اثر کے بعد جب مسائل بیان کرتا ہوں کچھ لوگ بڑی تیزی میں اٹھ کے بھاگتے ہیں، مطلب بڑی آنکھ بچا کر، نظر چرا کر، جیسے کہ ان سے چندہ مانگ رہا ہے، یہ کام تو وہ کرتے ہیں، چندہ مانگا جاتا ہے، چرا کے آدمی نکل جاتا ہے، کبھی کچھ چندہ نہ مانگ لے، وہ اتنی تیزی میں نکلتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بیچاروں کی لائف بہت زیادہ بزی ہے، بہت بڑے بزنس مین ہیں، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے، تو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، او محب اللہ، کسی عالم سے محبت کرنے والے بن جائیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اتنا بھی بڑا مشکل ہے، یعنی ان کا ضمیر اتنا وسیع نہیں ہے کہ وہ کسی عالم سے محبت ہی کرنے والے بن جائیں، اور بڑا عجیب نظام ہے مسلمانوں کا، تو بڑا عجیب نظام ہے یہاں، یعنی اتنا بدگمانی کا لوگوں کا مزاج ہے اور اتنی بدعقلی کا مزاج ہے کہ یوں کسی نے کہا کوا کان لے گیا، اب یہ کنفرم ہے کوا کان لے کے نہیں جا سکتا، کان کیسے لے جائے گا؟ لے جائے گا کوا کان، اب دوڑ رہے پیچھے، کیا ہوا؟ کوا کان لے گیا، کیا ہوا؟ کوا کان لے گیا، سب دوڑ رہے پیچھے، کیا ہوا؟ کوا کان لے گیا، اب کوا کان کیسے لے جائے گا؟ تو کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ بس وہ ملے نہیں جلے نہیں، اور بس ان کے ذہن میں ایک مینٹلٹی بڑھی، یار یہ مفتی صاحب بیکار ہیں، یہ امام صاحب بیکار ہیں، کبھی ملے نہیں جلے نہیں، کسی نے کچھ 2 باتیں بتا دی، وہ ان کے دل میں جو محبت تھی وہ بھی ختم، وہ بھی ختم، عالم نہیں بن سکتے، عالم کے شاگرد نہیں بن سکتے، عالم کی بات سننے والے نہیں بن سکتے، اب ان کو ادنا جو بالکل لاسٹ کا درجہ رکھا ہے کہ کم سے کم اتنا تو کر لو کہ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور یاد رکھیں 5ویں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ کہا، مجھے تعجب ہوتا ان لوگوں پر کہ جو علماء سے بغض رکھتے ہیں، عالم سے نفرت رکھتے ہیں، عالم سے کدورت رکھتے ہیں، عالم سے نفرت رکھتے ہیں، اور ان کی کوئی لڑائی نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی لین دین نہیں، کبھی کچھ معاملہ ہی نہیں ہوا، کبھی دعا سلام تک نہیں ہوئی، بس کسی نے کہہ دیا کوا کان لے گیا، اچھا لے گیا ٹھیک ہے، وہ لے کے بیٹھ گیا، کوا کان لے گیا، کسی نے بتا دیا فلاں عالم ایسے ہیں، فلاں مفتی صاحب ایسے ہیں، فلاں مسجد کے امام ایسے ہیں، بس ان کے ذہن میں بیٹھ گیا اچھا ایسے ہے۔ تو بھائی وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5ویں مت بننا، فَتُهْلَكَ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، عالم بننا یا عالم کے شاگرد بننا یا عالم کی بات سننے والے بننا یا عالم سے محبت کرنے والے بننا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، وہ محمد الرسول اللہ جو امام الانبیاء ہیں، وہ محمد الرسول اللہ جو نبیوں کے نبی ہیں، وہ محمد الرسول اللہ جو اللہ کے چہیتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے، وہ محمد الرسول اللہ جو صادق الامین ہے، جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ ایک ایک حرف سچا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُ الْخَامِسِ، پانچویں مت بننا، فتُهْلَكَ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، دنیا میں ذلت مقدر بن جائے گی اور آخرت میں بھی ذلت مقدر بن جائے گی۔ جو لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، دنیا میں ذلیل اور رسوا اور بے عزت ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ذلت ان کا مقدر بنے گی، کیونکہ عالم نبی کا امام ہوتا ہے، عالم نے قرآن دل میں لیا ہوتا ہے، حدیث کو دل میں لیا ہوتا ہے، حدیث کے علوم اس کے دل میں ہوتے ہیں، اس کے سینے کے اندر ہوتے ہیں، وہ نبی کا نائب ہے، وہ نبی کا رسول ہے، وہ اللہ کے قرآن کو سینے سے اٹھانے والا ہے۔ اسی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اکرمہ فقد اکرمنی، کہ جس شخص نے کسی عالم کا اکرام کیا، کسی عالم کی عزت کی، اس نے میرا اکرام کیا، ومن اہانہ، اور جس نے کسی عالم کی بے عزتی کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور لعنت سمجھتے ہیں لعنت شیطان پر ہوتی ہے، کسی مسلمان پر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان پر لعنت کرنے کو منع فرمایا ہے کہ کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، لعنت نہ بھیجے، کیونکہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر طرح کی خیر سے، ہر طرح کی بھلائی سے، ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے وہ بندہ محروم ہو جائے گا، دنیا کی بھلائی سے، آخرت کی بھلائی سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن خود نبی اس پر یہ فرما رہے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، جس نے کسی عالم کی بے عزتی کی، عالم کی توہین کی، اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ ہر طرح کی بھلائی سے، خیر سے محروم ہو جائے گا۔ افسوس کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے، سوچنے کا مقام ہے، گناہ بے لذت، گناہ بے لذت، کوئی لینا نہیں دینا نہیں، کسی عالم سے، کسی امام سے دل میں بغض لیے بیٹھے ہیں، حسد لیے بیٹھے ہیں، کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں، کوئی کاروبار کا لین دین نہیں، کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں، کوئی معاملہ نہیں، بس سنی سنائی بات پر عمل کیے بیٹھے ہیں اور اپنے دل میں بغض اور عداوت اور نفرت لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے دوستو اس سے بچو، آپ اس عالم کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، آپ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے عالم کا اکرام کیا تو اس نے میرا اکرام کیا، اور کسی نے عالم کی بے عزتی کری تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور دیکھیے میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، دل کی گہرائیوں سے سنیے، المرء مع من احب، المرء مع من احب، انسان کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ انسان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر آپ کسی عالم سے اس بنیاد پر محبت رکھیں گے، یہ عالم ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، یہ امام صاحب ہیں، یہ مؤذن صاحب ہیں، یہ اللہ کے نائب ہیں، یہ بلال کے نائب ہیں، یہ ہمارے صحابہ حضرت بلال کے نائب ہیں، مؤذن نبی کا نائب ہے، امام نبی کے نائب ہیں، اور مؤذن حضرت بلال کا نائب ہے۔ تو اگر آپ صرف اس بنیاد پر محبت رکھیں گے کہ نبی کے نائب ہیں، یہ کیا ہیں؟ علماء کے وارث، انبیاء کے وارث ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، نبی کے اس فرمان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا حشر علماء کے ساتھ ہوگا، آپ کو عالموں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اگر آپ عالموں سے محبت رکھتے ہوں گے اور اگر آپ بغض رکھتے ہوں گے تو اللہ کی لعنت نہ تو دنیا میں آپ کا پیچھا چھوڑے گی، نہ آخرت میں آپ کا پیچھا چھوڑے گی۔ اور آپ جانتے ہیں حافظ قرآن کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حافظ قرآن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی، آگے آئے آپ صاحب آ جائیے، کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا اور جنتی اور دوزخی ہونے کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے نامۂ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، اور یہ سب کے کیا ہے ٹکٹ کاٹے جا رہے ہوں گے کہ کون لوگ جنتی ہیں، کون لوگ دوزخی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن کو یہ مقام، یہ عزت دی جائے گی
کہ 10 ایسے لوگوں کو چن لو جن کے بارے میں اللہ نے مہر لگا دی ہے، فیصلہ کر دیا ہے، ٹکٹ جہنم کا کاٹ دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے، اور حافظ قرآن کو یہ مقام دیا جائے گا۔ 10 ایسے شخصوں کو حافظ قرآن کی سفارش اور شفاعت کے نتیجے میں ان 10 لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ مہر لگا چکے ہوں گے کہ یہ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان 10 لوگوں کو وہ حافظ قرآن سفارش کر کے، شفاعت کر کے یہ کہے گا اللہ یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے تایا ہیں، یہ میرے دوست ہیں جو مجھ سے محبت رکھتا تھا، یہ میرا پڑوسی ہے جو مجھ سے محبت رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ وہ ہیں، یہ نہیں کوئی رشتہ داروں کو، جو لوگ اس سے محبت رکھتے ہوں گے، اس کی تعظیم کرتے ہوں گے، اس بنیاد پر کہ یہ صاحب قرآن ہے، اس کے دل میں قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے، اور نبی نے ان کا مقام اعلیٰ بتایا ہے، کوئی لالچ نہیں، کوئی لوبھ نہیں، صرف اس بنیاد پر کہ یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ امام ہے، یہ مؤذن ہے، اس بنیاد پر وہ محبت کرتا ہوگا تو اس محبت کا بینیفٹ اور فائدہ یہ ملے گا۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، اگر وہ حافظ قرآن کی سفارش کر دے گا، اللہ تعالیٰ نہیں، یہ تو بندہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، میری بڑی خدمت کرتا تھا، مجھ سے بڑا تعلق رکھتا تھا، میرے ہر دکھ درد میں شریک رہتا تھا، اے اللہ آپ اس کو بخش دیجئے، اس کے بارے میں فیصلے کو تبدیل کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو تبدیل کر کے اس بندے کو جس کے بارے میں فیصلہ اللہ لے چکا ہوگا کہ جہنمی ہے، اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ حافظ کا مقام ہے، عالم کا مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، جب پلسرات سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی علماء سے کہا قف ہا ہونا واشفع لمن شئت، قف ہا ہونا واشفع لمن شئت، یہاں کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ، جس کی تم سفارش کرو گے آج ہم تمہاری سفارش کو قبول کریں گے اور تمہاری سفارش کے نتیجے میں لوگوں کو جنت میں دیں گے۔ یہ عالم کا مقام ہے۔ حافظ قرآن کو تو 10 لوگوں کی اتھارٹی دی جائے گی، 10 کا ذکر حدیث میں ہے۔ علماء کے بارے میں الفاظ آئے ہیں قف ہا ہونا واشفع لمن شئت، لمن شئت کے الفاظ ہیں، یہاں کھڑے ہو جاؤ اور جس کی تم چاہو، واشفع شفاعت کرو، لمن شئت جس کو تم چاہو، اللہ ان کو اتھارٹی دے گا، اختیار دے گا کہ جس کو تم چاہو آج اپنی سفارش اور شفاعت کے نتیجے میں جنت میں لے جاؤ۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہوگا، یہ عالم دین کا مقام ہوگا۔ حیرت ہوتی ان لوگوں پر، ان مسلمانوں پر جو علماء سے بغض رکھے، عداوت رکھے، نفرت کر کے اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں، آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے ایسا لا کر دکھا دو، ایک بندہ، میں چیلنج کر رہا ہوں، ایک بندہ کہ جو عالموں سے نفرت رکھتا ہو اور وہ کامیاب ہو گیا ہو، ایک بندہ لا کے دکھا دو جس نے کسی امام کو ستایا، کسی عالم کو ستایا، کسی مؤذن کو ستایا، کسی کو اس کا بیڑا غرق ہوا دنیا میں ہی۔ اور آپ کے سامنے مثالیں ہیں، کھجوری سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، پہلے کھجوری میں دیکھ لینا، اس کے بعد باہر جانا، نظریں دوڑا لینا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے علماء کی مخالفت کری، اگر عالم بے عمل بھی ہے، ایک بات اور بتا دوں، ایک حدیث اور سنا دوں، ایک بہت بڑا ڈھکوسلا، یعنی اپنے عیبوں پر پردہ، اجی یہ تو ایسے ہیں، ان کے اندر تو یہ کمی ہے، ان کے اندر تو یوں کمی ہے، ان کے تو یوں ہے، طرح طرح کی باتیں۔ آپ کو بتا دوں بھائی، میں تو سرخیوں میں رہتا ہوں مستقل، آپ کو پتہ ہی ہوگا، کبھی نہ کبھی کچھ کوئی نہ کوئی سرخیاں چلتی رہتی ہیں، بھائی مفتی نے یوں کہہ دیا، یوں کہہ دیا، تو میرے بارے میں افواہیں بھی بہت اڑتی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم نے بھی سوچ لیا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، ہم تو کود پڑے ہیں، اب کچھ بھی کہو آپ، ہمیں جو کہنا ہے کہنا ہے، کیونکہ ہم نے ٹھان لی موت ایک مرتبہ آئے گی، بار بار نہیں آئے گی۔ اور انسان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ مولوی کا نقصان 2 طریقے سے کر سکتے ہیں، بس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، دوسرا طریقہ تو بہت مشکل ہے، مسجد سے نکال سکتے ہیں، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، بس اتنا مولوی کا نقصان اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، روزی بند نہیں کر سکتے، روزی کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، مسجد رحمانی نہیں، بہت ساری مسجد دنیا کے اندر، اور کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ جب میں نے لاسٹ امامت چھوڑی تھی تو میں نے وہاں یہ کہا کہ بھائی نماز پڑھانا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ مفتی صاحب غلط کہہ رہا ہوں؟ نماز پڑھانا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، کوئی بات نہیں، امامت نہیں کریں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھانا فرض تھوڑی ہے، کوئی کام کر لیں گے، بزنس کر لیں گے، کاروبار کر لیں گے، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، اور الحمدللہ مولوی اگر بزنس کرے تو سب کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ تجارت کے اصول پڑھیں، ہدایہ پڑھی، کتاب البیوع ہم نے پڑھی، اللہ کا شکر ہے، ہم کوئی نکھٹو تھوڑی ہیں،
لیکن خیر وہ ایک لمبی کہانی، اس میں میں جانا نہیں چاہتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بارے میں لوگوں نے ایسی سی باتیں بتائیں اور ایسی باتیں اڑائیں جو پتہ ہے نوشتہ تقدیر نے میری جو کاپی تیار کری تھی اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے، اس میں وہ بات لکھی نہیں ہے. وہ لکھی نہیں ہے. کیوں؟ جب یہاں میرے خلاف پروپیگنڈا ہوا اور لوگوں نے بہت ساری باتیں پھیلائیں، گھر گھر جا کر باقاعدہ مشن کے تحت، تشکیل کے تحت، بھائی ایک بات یہ سننے میں آئی کہ بھائی مفتی صاحب مدرسے سے 1.5 لاکھ روپے کما رہے ہیں. 1.5 لاکھ روپے. اب ظاہر سی بات ہے مدرسے کا خرچ 80,000 روپے مہینے کا ہے. کتنا ہے؟ 80,000 روپے مہینے کا. 56,000 روپے صرف تنخواہ میں جا رہے ہیں. جو ہمارے وقت اسٹاف پڑھانے والا ہے 4-5 لوگوں کا، 56,000 تنخواہ میں جا رہے ہیں. 3-4 ہزار 5,000 کا بجلی کا بل آ جاتا ہے، اور تقریباً 22 بچے باہر کے، کھانا پینا ناشتہ ان کا خرچ تقریباً 80,000 روپے مہینے خرچ ہے. تو 1.5 لاکھ تو میں کما رہا ہوں، الگ رکھ دو. 80,000 یہ تو مہینے کا کتنا ہو گیا بھائی؟ تقریباً 2.5 لاکھ روپے. 2.5 لاکھ روپے دے سکتے ہیں کھجوری والے، رحمانی مسجد والے. جمعے میں تو چندہ 4,000 روپے آتا ہے. اور آپ میں سے پورے مسجد میں کافی لوگ موجود ہیں، بتاؤ کس کی میں نے رسید کاٹی مدرسے کی اس رمضان سے پہلے؟ کوئی ایک بتا دے اس رمضان سے پہلے میں نے کس کی رسید کاٹی ہے. اس رمضان میں تو میں نے کاٹی کیونکہ مدرسے پر تقریباً 3.5 لاکھ کا قرض ہو گیا ہے. 6 مہینے حالات ایسے رہے، لوگوں نے گھر گھر جا کر بچوں کو روکا، بھائی اس مفتی کے بعد بچوں کو پڑھانا. کئی لوگوں کو دھمکی دی، اگر تم نے بچوں کو بھیجا ہم تمہیں دیکھ لیں گے. ایسے بھی کیس ہمارے پاس ہیں. گھر گھر جا کر بہکایا. 70 بچوں سے 30 بچے رہ گئے. فیس آ رہی تھی 18-20 ہزار روپے، خرچہ تھا 80,000 روپے. قرضہ تو ہونا ہی ہے، قرضہ تو ہونا ہی ہے. میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. تو اس لیے اس رمضان میں تو میں نے تھوڑا بہت چندہ کیا ہے تاکہ قرضہ ادا ہو جائے. یہ تو میرا ارادہ تھا مدرسے کو میں فیس کی بیس پہ چلاؤں گا، نہیں چل پا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے، تو بات بتا دوں کیا کہی. بات یہ کہی کہ مفتی صاحب رحمانی مسجد میں تھے اور 16 سال کی لڑکی بھگا کے لائے تھے وہاں سے، اس لیے ان کو نکالا گیا تھا. میں نے یار بڑی عجیب بات ہے. یہ بات لوگوں نے کہی. اور بھی بہت ساری باتیں، پتہ نہیں کیا کیا، ایران کی توران کی، جو آیا بک دیا. اور ماشاءاللہ ہمارے محلے کے اتنے سے اس پر عمل بھی کر لیا لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے. انہوں نے اچھا ایسا تھا 16 سال میں بھگا کے لائے تھے. ہاں، اور رحمانی میں تو گولی چلوا کے آئے تھے. ابھی یہ مٹھائی جو آئی ہے نا، یہ رحمانی مسجد سے آئی ہے. اللہ شکر ہے وہاں اتنی عزت ہے جتنی عزت آج یہاں نہیں ہے. ایک فون کر دوں سارا کام ہو جاتا ہے. فون کر دیا، مٹھائی کے پیسے جائے 2 مہینے بعد جائیں، کوئی فون نہیں آ سکتا دوبارہ. اتنی عزت اللہ نے دی. وہیں سے مٹھائی آئی ہے اور ہر سال وہیں سے آتی ہے. تو جب انسان 16 سال کی لڑکی لے کے بھاگے گا تو اس کی عزت رہے گی؟ یہ رہے گی؟ نہیں رہے گی. یہ ایسی بات، مارے گھٹنا پھوٹے سر. تو اس طرح کی باتیں لوگوں نے کری، طرح طرح سے بدنام کیا کہ جی مسجد نام کرا لی، مسجد پہ قبضہ کر لیا، اور یوں کر لیا اور یوں کر لیا. میں مسجد بھی کسی کا نام ہوتی ہے؟ مسجد پہ قبضہ ہوتا ہے؟ آج تک ہم نے تو سنا نہیں کسی نے مسجد میں فلیٹ بنا کے بیچ دی ہوں. سنا آپ نے؟ اچھا، قبضے کی ڈیفینیشن اگر یہ ہے کہ بھئی امامت نہیں چھوڑ رہے تو سارے اماموں نے قبضہ کر رکھا. بتاؤ کھجوری میں کون امام نیا ہے؟ حضرت کو میرے خیال میں 30 سال ہو گئے، حضرت نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے. اور چاند مسجد کے امام صاحب کو قریب 17 سال ہو گئے. ادھر نورانی مسجد کے امام صاحب کو 31 سال ہو گئے. میں نے تو 5 سال سے قبضہ کیا ہے. ان لوگوں نے پرانا قبضہ کر رکھا ہے. اگر قبضے کی ڈیفینیشن یہ ہے، قبضے کی ڈیفینیشن اگر یہ ہے کہ بھائی امامت نہیں چھوڑ رہے ہیں، قبضہ کر رکھا ہے، تو بھائی قبضے کے سارے اماموں نے قبضہ کر رکھا ہے. اور پوری دلی میں لگ بھگ ایسے ہی یہ ماحول ہے کہ جب تک امام مرتا نہیں اس کو امامت سے ہٹاتے نہیں. اور یہ شرعی مسئلہ بھی ہے. شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب امام امامت پر آ جائے، جب تک اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہ پایا جائے جو خلاف شریعت ہو، اس وقت تک اس کو امامت سے ہٹانے کے حقدار نہیں ہے، نہ کمیٹی والے نہ محلے والے. اگر ہٹائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں اپنے اس عمل کا جواب دینا ہوگا. کیونکہ امامت کوئی جاب نہیں ہے جو آپ ہٹا دیں. امامت ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے، اس لیے آپ ہٹانے کے حقدار نہیں ہے. ہاں، امام کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو مستقل ناجائز کام کر رہا ہے، اس میں بھی علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے. اگر آپ دلیل کے ساتھ، یہ نہیں کسی نے کہہ دیا کوا کان لے گیا، باقاعدہ آپ نے پکڑ لیا کہ ہاں امام صاحب یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ ایک موقع دیں. انسان ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی، ان کو بٹھائیں کہ جی یہ چیز ثابت ہو گئی، آپ یہ کام کر رہے ہیں. اگر امام صاحب کہنے میری غلطی آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر امام کو ایک موقع اور دیا جائے. اگر اس کے بعد بھی کنٹینیو اس غلطی کو کرتے ہیں، وہ غلطی خلاف شریعت ہونی چاہیے، تو پھر دوبارہ آپ امام صاحب سے معذرت کریں، السلام علیکم. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں لوگوں نے طرح طرح کے مسئلے گھڑ رکھے ہیں کہ جس امام سے 3 لوگ ناراض ہو جائیں اسے امامت چھوڑ دینی چاہیے. میں کہتا ہوں جس محلے والے سے 3 لوگ ناراض ہو جائیں اسے مکان بیچ دینا چاہیے. میں نے یہ اس پر فٹ کیا ہے. جس بندے سے محل، کیوں کہتے ہیں اس سے انتشار ہو رہا ہے، امام سے 3 لوگ ناراض ہیں. بھائی جب آپ سے 3 لوگ ناراض ہوں گے تو آپ سے محلے میں انتشار نہیں ہوگا. آپ مکان بیچ کے خوشحال پارک چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں. بتیری اللہ کی سرزمین بہت وسیع ہے. کیوں آپ نے قبضہ کر رکھا گلی میں؟ مکان اچھے ریٹ مل جائیں گے، کہیں اور لے لیں. تو بھائی
یہ ایسی باتیں ہیں مارے گھٹنا پھوٹے سا، اور نہ بک رہا ہو تو اسلام بھائی کو بتا دینا، یہ بکوا دیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کی آخرت کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں اب بھی کدورت ہے، میں نوٹ کر لیتا ہوں، قیافہ شناسوں میں اللہ کا شکر ہے، قیافہ شناسوں چہرہ دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں بندہ مخالف ہے موافق ہے، یہ ہنر ہوتا ہے کسی کسی کے اندر ہے، مقصد ہوتا نا، یہ ہنر اللہ نے مجھے دیا ہے، میں آنکھیں پڑھ لیتا ہوں انسان کی بندہ مخالف ہے یا موافق ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، ہوتا ہے اللہ کا کچھ ہنر ہوتا ہے، تو میں پڑھ لیتا ہوں بندہ مخالف۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نیت باندھ کے کھڑے ہو رہے ہیں امام کے پیچھے، پیچھے اس امام کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں، پیچھے اس امام کے، ارے بھائی پیچھے اس امام کے نہ پڑھو، بس امام کے پیچھے نماز پڑھو، اس امام کے پیچھے نہ پڑھو، اس امام کے پیچھے نماز پڑھو۔ اس نیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پیچھے اس امام کے پڑھ گئے، اس امام کے پیچھے نہا دھو کے پڑھ گئے، ہٹا کے مانیں گے، پیچھے اس امام کے نماز پڑھو، اس امام کے پیچھے نہ پڑھو۔ اگر پیچھے پڑھو گے تو ذلیل اور رسوا ہوگے دنیا میں بھی، آخرت میں امام کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ ہٹا دو کیا ہوگا، دوسری مسجد میں چلا جائے گا۔ مجھے رحمانیہ والوں نے ہٹایا، یہاں آ گیا، رحمانی مل گئی دوبارہ اللہ نے، یہاں سے ہٹاؤ تو کوئی مسجد والے بلا لیں گے یا کچھ اور کر لیں گے، کوئی ضروری تھوڑی نماز پڑھانا۔ تو کہنے کا مطلب ہے آپ امام کی مخالفت کر کے سوائے اپنا نقصان کرنے کے کچھ نہیں کرو گے۔ اور یہ میں اپنی بات تو کر ہی رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہر امام کے پیچھے 10-20 لوگ ایسے ماشاءاللہ نیک ہوتے ہیں جو امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ اس نیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں پیچھے امام کے پڑھنا ہے، مجھے پیچھے اس امام کے، ہر مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس پیچھے اس امام کے تو نہیں پڑھیں گے، پکا وعدہ ہے، نماز پڑھیں گے پیچھے امام کے، پڑھنا مت پیچھے سے امام کے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے، دیکھیے میں نے ایک بات آپ کو بتا دوں، جب آدمی حق گوئی کرتا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سن لو بھائی بچوں، سن لو نوجوانوں، تمہیں مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ اب اگلا دور تمہارا ہے، تمہیں مخاطب کر رہا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب انسان کے دوست زیادہ ہوں تو سمجھ لینا اس کے دین میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ کیا کہا؟ کسی انسان کے دوست زیادہ ہوں تو اس کے کیا ہے؟ دین میں کمزوری ہے۔ وہ چکنی چپڑی باتیں کرتا، لڈو والی باتیں کرتا تاکہ کوئی بھی ناراض نہ ہو۔ جو انسان حق بات کہے گا اسٹریٹ فارورڈ ہو کر، اس بندے کے مخالف زیادہ ہوں گے، ناراض زیادہ ہوں گے۔ سفیان ثوری کہہ رہے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، اگر کسی انسان کے دوست زیادہ ہو، مخالف کم ہو تو سمجھ لینا اس کے دین میں ضعف ہے، چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے۔ حق بات بتانے والے کے مخالف زیادہ ہوتے ہیں۔ امام مالک کے مخالف تھے، امام احمد بن حنبل کے مخالف تھے، امام ابو حنیفہ کے مخالف تھے، امام شافعی کے مخالف تھے، امام بخاری کے مخالف تھے، اور اس درجے مخالف تھے کہ امام مالک کو حق کہنے کی پاداش میں منہ کالا کیا کسی نے، کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے۔ امام دار الہجرہ امام مالک جو تابعی ہیں، جن کی صحابہ سے ملاقات ہے، مدینے کے ہیں، نبی کے روضے پر بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے ہیں، ایک مسئلے میں انہوں نے اختلاف کیا، حق بات کہی، لوگوں نے ان کا منہ کالا کیا، گدھے پہ بٹھایا، پورے مدینے میں گھمایا، لیکن امام مالک نے کہا اے لوگوں، میرا موقف کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے، اور میں کہتا ہوں ان طلاق المکرہ لا یجوز۔ وہ ایک علمی بحث ہے، امام مالک کا لوگوں نے یہ حال کیا، تو امام مالک بھی کیا ویسے ہی تھے؟ نعوذ باللہ، انہوں نے بھی میری طرح حرکت کری تھی، جیسا بتانے میں لڑکی بھگا کے لے آئے تھے، ان کے مخالف کیوں ہو گئے؟ حق بولنے کے نتیجے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، کیوں اٹھا؟ حق بولنے کے نتیجے میں۔ امام بخاری کو جلا وطن کیا گیا اور 2 مرتبہ کیا گیا، کیوں جلا وطن کیا گیا؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے بچے کو ٹیوشن پڑھائیں، اسپیشل ٹائم دیں گے الگ سے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس الگ سے ٹائم نہیں ہے، سارے بچوں کے ساتھ پڑھے گا۔ کہنے کوئی بات نہیں، آپ سارے بچوں کے ساتھ نہ پڑھائیں، میرے گھر پہ پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا نہ، میں گھر پہ کیوں جاؤں؟ پیاسا کہاں جاتا ہے؟ کنویں تو ختم ہو گئے، پیاسا جاتا ہے ٹوٹی کے پاس پانی پینے کے لیے، اور وہ کیا کس کو بلا رہے ہیں؟ ٹوٹی کو بلا رہے ہیں اپنے پاس، پھر اس کو بلا رہے ہیں بھائی پانی پلا دو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے امام بخاری کو جلا وطن کر دیا، شہر سے نکال دیا، شہر بدل کر دیا، نکلو یہاں سے۔ امام بخاری جن کی اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی البخاری، تو بہت گناہ گار آدمی۔ تو امام بخاری کے ساتھ یہ سلوک ہوا، امام مالک کے ساتھ یہ سلوک ہوا، امام غزالی کے ساتھ یہ سلوک ہوا، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اور مولانا جعفر تھانیسری کو کالا پانی بھیجا گیا، مولانا ابوالکلام آزاد کو جیل بھیجا گیا، مولانا حسین احمد مدنی کو جیل بھیجا گیا۔ تو میں کس کھیت کی مولی میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میرے ساتھ بھی اگر یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، گیٹ کاٹا جا رہا ہے، حملے کیے جا رہے ہیں اور اٹیک کیا جا رہا ہے، گالیاں بکی جا رہی ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، مجھے تو حق بات کہنی ہے، کہتا تھا، کہتا رہوں گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔
اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے. آج یہ بچہ ہے, آج یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. یہ بچہ 4 سال پہلے میرے پاس آیا تھا, الف با سے شروعات کری تھی, اور 4 سال میں الحمدللہ اپنی محنت سے ہم نے اس بچے کو تیار کیا اور مصلی پر کھڑا کر دیا. تو یہ محنت ہے نہیں ہے, یہ آپ کی بھی کامیابی ہے, آپ کی مسجد کی کامیابی ہے, مسجد کے محلے والوں کی کامیابی ہے, کمیٹی والوں کی کامیابی ہے, سب کی. جو لوگ اس کے سپورٹو ہیں, اس مدرسے کے, اس مسجد کے, ان سب کی کامیابی ہے. اور ان سب کا ثواب اس میں شامل ہے. ان سب کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. جتنے بچے یہاں حافظ بنیں گے, بھلے وہ تعاون نہیں کر رہے, لیکن سپورٹ, ہاں بھائی مدرسہ چل رہا ہے, اچھی بات ہے, مدرسہ چلنا چاہیے, دین کا کام ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا اگر ذہنی طور پر سپورٹو ہیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو بتا دوں, دیکھیے یہاں میرے شاگرد نے قرآن سنایا, نورانی مسجد میں جس بچے نے مصلی پہ سنایا وہ میرا شاگرد ہے, ہمارے وہاں حافظ بنایا ہوا. نورانی مسجد کے چھت پہ جس بچے نے قرآن سنایا وہ بچہ میرا شاگرد. ہما پبلک اسکول میں جس بچے نے قرآن سنایا وہ ہمارا شاگرد. تو 4 جگہ ہمارے شاگردوں نے قرآن سنایا. لوگ کتنی مخالفت کر لیں. اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا اگر میں زندہ رہا 10 سال میں, گھر گھر میں مفتی یونس کے پڑھائے ہوئے شاگرد حافظ ہوں گے اور عالم ہوں گے انشاءاللہ. اگر میں زندہ رہا 10 سال میں جنریشن تیار کر دوں گا انشاءاللہ 10 سال میں, اور ہر گلی میں, ہر گھر میں حافظ ہوں گے. ہاں بھائی کس کے شاگرد ہو؟ مفتی یونس کے. کس کے شاگرد ہو؟ مفتی یونس کے. کس کے شاگرد ہو؟ مفتی یونس کے. چاروں طرف کیا ہے؟ مفتی یونس کے شاگرد ہوں گے انشاءاللہ. کتنی مخالفت کر لیں آپ. کیوں؟ عبادتوں کی طرح میں کام کرتا ہوں, بات کرنے سے پہلے سلام کرتا ہوں, مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے, میں اپنے دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. تو میں نے تو یہ اصول سکھا ہے. اور یہ بچہ دیکھو ایسے نہیں پڑھ جاتا ہے. ایک دن اس بچے کا واقعہ سنا دوں, بڑا عجیب سا واقعہ ہے, آپ کو ہنسی بھی آئے گی. نزاکت بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بچہ پڑھنے نہیں آیا, ذہین بہت ہے ماشاءاللہ, اس نے شاید 2 سال کے اندر حفظ کر لیا. تو میں اس کے گھر میں سے لینے پہنچ گیا. ماشاءاللہ تندرست تو ہے ہی ہے. اب والد صاحب نے کہا جو مفتی صاحب لے جاؤ اسے. گھر کے باہر نکلا, روڈ پہ لیٹ گیا. اب بھائی میں پریشان, نزاکت بھائی نے ہاتھ لگایا, میں نے ہاتھ لگایا, اٹھے نا. اب میں اسے اٹھاؤں, نہیں جی جانے کا نہیں, میں جانے کا نہیں. اب مجھے بڑی شرم آیا, بھائی اٹھنے کو تیار نہیں. آخرکار میں نے وہاں سے مجبور ہو کر چلایا. میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, اب اسے لینے نہیں جاؤں گا, یہ تو بےعزتی کرا دیتا ہے. بھائی روڈ پہ پھیل گیا گلی میں ہی, بالکل یوں پڑ گیا, میں تو جانے کا نہیں. خیر بچہ تھا, اب بھی بچہ ہی ہے. یہ ہمت کی بات ہے, یہ کہ قرآن بہت اچھا یاد ہے اسے. اور کیونکہ بچہ ہے تھوڑا گھبراہٹ ہوتی ہے. مصلی پہ کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. جب پہلی مرتبہ میں مصلی پہ کھڑا ہو رہا تھا, کب کبھار رہا تھا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک واقعہ ہنسی آئے گی آپ کو. مفتی بشیر صاحب ہیں, ان کا بیٹا محمد احمد, اس نے پہلا قرآن سنا. اس کا پہلا قرآن میں نے سنا جعفر آباد میں, ایک چھت پہ قرآن, حاجی عبدالغفار ان کی چھت پہ قرآن ہو رہا تھا. تو اس کے پیچھے بالکل میں کھڑا تھا, اللہ اکبر, پہلا پارا پڑھ رہا تھا, وہ یوں کب کبھار رہا تھا, اور آخرکار وہ بے ہوش ہو کے پیچھے گر پڑا. بالکل جسٹ پیچھے میں کھڑا تھا, اور یوں کرتے 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 پڑھتے پڑھتے یوں پیچھے ایک دم سے میں نے نیت توڑ کے یوں پکڑ لیا. میں نے ایک پریشر ہوتا نا, عوام کا پریشر, قرآن کا پریشر, رکعتوں کا پریشر, ہم اس کو بہت ایزی سمجھتے ہیں. قرآن پاک سنانا, رکعتوں کا دھیان رکھنا, مقتدیوں کا دھیان رکھنا, کہ زیادہ غلطی ہوں گی تو لوگ کہیں گے قرآن یاد نہیں ہے, طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. تو بچہ بے ہوش ہو گیا. وہ پھر اس پر پانی وانی ڈالا. میں نے بھائی میں نہیں سنا پاؤں گا, میرے بس نہیں. پھر میں کھڑا ہوا, میں نے 5 پارے سنائے. اگلے دن پھر میں نے اس کی ہمت جٹائی, اگلے دن سے قرآن اس نے سنایا. تو یہ معمولی کام نہیں قرآن سنانا. یہ آپ کے لیے, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ صرف 15 سال کی عمر میں 4 سال کی محنت ہے, الف با لے کر آیا تھا. اللہ کا شکر, ہم نے محنت کری, جدوجہد کری, کوشش کری. میرا یہ مزاج ہے, پڑھائی پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں. ایک بچہ اگر پڑھنے نہیں آتا فوراً کے ماں باپ کو فون کروں, یہ نہیں ہاں جی کوئی آ رہا نہیں آ رہا ہے, فون کروں گا, سختی کروں گا, ڈانٹوں گا ماں باپ کو بھی, تاکہ مطلب پڑھائی بہتر سے بہتر ہو, معیاری تعلیم ہو. اور اللہ کا شکر ہے ہندی انگلش کا ایسا نظام ہے, آپ کے سنبیم اور آپ کے یہ جو اسکول پرائیویٹ, ان کے ٹکر کی تعلیم ہم دے رہے ہیں ہندی انگلش کی. 5th کلاس تک ہم پڑھا رہے ہیں, 5ویں کلاس تک, اور پلس ہم ساتھ میں حفظ قرآن کرا رہے ہیں. آپ میں سے جن کے بچے ہوں 5 سے 7 سال کے, 8 سال کے, اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں. انشاءاللہ ہم 5 سال میں, اونلی 5 ایئر میں ہم آپ کے بچوں کو حافظ بنائیں گے, 5ویں تک پڑھائیں گے, 5ویں کی TC بنا کے دیں گے. آپ چاہے 6ٹھی میں ایڈمیشن کہیں بھی کرا دینا اس کا انشاءاللہ. اور اس کے بعد اب عید کے بعد جو بچے ہمارے وہاں حافظ بن گئے ہیں, ان کے لیے ہم نے 5 سالہ کورس تیار کیا ہے. 5 سال میں ہم ان کو عالم بنائیں گے, قاری بنائیں گے, پلس 10th اور 12th CBSE بورڈ سے ان کو ہم اوپن سے کلیئر کرائیں گے انشاءاللہ. جسٹ عید کے بعد یہ کورس شروع ہوگا. تو اب انشاءاللہ اور مزید ترقی کی جانب ہمارا مدرسہ بڑھے گا. تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا محلہ ایسے ہی ترقی کرے, ہر سال 10-5 بچے حافظ بنے, عالم بنے, اور آپ کی رحمانی مسجد کا یہ مدرسہ ترقی ہو, اور آپ کی آخرت درست ہو, بہتر ہو, تو آپ اس کا سپورٹ کریں. آپ مال نہیں دے سکتے, کوئی بات نہیں, زبانی سپورٹ آپ کا چاہیے. آپ کا جی ہم مدرسے کے ساتھ ہیں, ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہیں, ہم کیا ہیں مدرسے کے نظام کے ساتھ ہیں. آپ کا زبانی سپورٹ بھی کیا ہے, آپ کی آخرت کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ, مالی سپورٹ بھی کریں گے, زبانی سپورٹ بھی کریں گے, جیسا جس کا موقع, دامے درمے سخنے, ہر طریقے سے ہم مدرسے کے ساتھ ہیں, مسجد کے ساتھ ہیں, مسجد کی کمیٹی کے ساتھ ہیں, ہم مسجد کے نظام کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ساتھ میں. بالکل, اب کوا کان لے گا اس باتوں میں تو نہیں آئیں گے.
آپ کسی کے بھڑکائے میں تو نہیں آئیں گے. اگر کوئی بتا دے بھائی مفتی صاحب نے ایسا کیا, کمرے میں کے پوچھو مجھ سے, میں پوری بتاؤں گا ہسٹری. کوئی آپ سے کہنا بھائی مفتی صاحب نے یہ تو ایسا کیا تھا, آپ کہنا اچھا ابھی فون لگا رہا ہوں, بس اس کی حقیقت جاننا ہو نا, کہنا اچھا وہ کچھ بات آپ سے کہے بھائی انہوں نے ایسا کیا ہے, آپ کہنا اچھا ابھی رکے آپ, میں فون لگا رہا ہوں, نمبر میرا بورڈ پہ لگا ہوا ہے, کارڈ لے لینا میرا. اگر وہ رک جائے, وہ بات کر لے, تو سمجھ لو جہنم بندہ ہے, اور بات نہ کرے, دم دبا کے بھاگ جائے, سمجھ لو خطرے کا مطلب یہ شیطان ہے جو آپ کو ورغلانے کے لیے آیا تھا, آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا تھا. اگر آپ کے اندر کرنے تو ڈر کس بات کا. میں تو بالکل سینہ ٹھوک کے بات کرتا ہوں. جب اختلاف کے زمانے میں ایک بات آپ کو بس ایک بات بتا کے ختم کر رہا ہوں, بات لمبی ہو گئی. ایک صاحب نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا جب اختلاف چل رہا تھا, تو انہوں نے مجھے بلایا, بہت ساری باتیں کری, لاسٹ میں کہنے لگے جی حساب کتاب. میں نے رات کے 12 بجے تھے, میں کھڑا ہوا, میں نے کہا ہاتھ پکڑا, میں نے ابھی چلو پورے 5 سال کا مسجد کا حساب اور جب سے مدرسہ قائم ہوا مدرسے کا حساب آپ چل کے لے لیں ابھی, یعنی صبح رات کو تیار کر لوں گا, ابھی چلیں. 1 روپے کی اگر گڑبڑی نکل آئے تو ہینڈ ٹو ہینڈ میں آپ کو یہیں لکھ کر دے رہا ہوں, میں امامت چھوڑ دوں گا. آپ کو اتنے محنت کرنے کی ضرورت نہیں کہ تھانہ پولیس کی آپ سیٹنگ کرو, محنت کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کا پیسہ کچھ نہیں خرچ ہوگا. جو آپ نے 1.5 لاکھ روپے تھانے میں دے دیا, اب کچھ نہیں دینا پڑے گا, اب کچھ نہیں دینا پڑے گا. تیار نہیں ہوئے, انہیں پتا ہے بندہ جینون ہے, اتنا سینہ ٹھوک کے بات کر ہی نہیں سکتا ہے. میں نے کہا آپ چلیے 5 سال کا پورا حساب ابھی. میں نے کہا رات کے 12 بج رہے تھے, وہ ہمارے محلے کے ہیں, اب بھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. خیر پہلے مخالف تھا, موافق ہو گیا الحمدللہ. میں ان کو کہا ابھی چلیں, جسٹ ابھی چلیں, اور آفس کھولوں گا, سارا حساب دوں گا. اگر 1 روپے کی گڑبڑی آپ پکڑ لیں تو میں ہینڈ ٹو ہینڈ وہی استعفیٰ دے دوں گا, اتنی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ تیار نہیں ہوئے. کیوں؟ چور کی داڑھی میں کالا تنکا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.